ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ذرا سمجھائیے، اور یہ میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی اوپینین سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے ایک آیت پاک کا حوالہ سورہ نور کا آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکل ان کے بارے میں بتلا دیا کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی ان کو وہی دے دیے. اب ذرا اس آیت مبارکہ کو جب میں سامنے رکھتا ہوں، جب آپ بات کر رہے تھے نا پچھلے بریک میں، تو میں اس وقت جو ہے میرا ذہن اسی وقت جا چکا تھا، لیکن میں نے کہا میں اگلے اسپیل میں آپ سے بات کروں گا. اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں اور آج کے الیکٹرانک میڈیا کو سامنے رکھیں، آج کے سوشل میڈیا کو سامنے رکھیں، اور ان الیکٹرانک میڈیا پہ یعنی جتنا بھی ہم فلموں کی، ڈراموں کی بات، جو کچھ بھی بے حیائی اس وقت جو ہے باقاعدہ کوک کی جا رہی ہے اور ایک سرٹن مطلب مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے مطلب پھیلائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ شعوری طور پہ بھی اور لاشعوری طور پہ بھی جو لوگ ملینز کی تعداد میں فالوورز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بے حیائی فحاشی کو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں، میں کیٹیگوریکل بڑا پریسائز سوال یہاں پہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. کیا وہ اس آیت مبارکہ کے زمرے میں آتے ہیں کہ جو لوگ بے حیائی ڈیلیبریٹلی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ؟ کیونکہ آج دیکھیے آپ کہ ہر آدمی جو ہے وہ بالکل سمجھ لیجئے برہنہ ہو کر کام کر رہا ہے، صرف ڈالرز کے چکر میں، فالوورز کے چکر میں. اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں پروموٹ اور پرووک کیا کر رہا ہوں. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا. ہر دور کے کچھ فتنے ہوتے ہیں جو پہلے ادوار سے مختلف ہوتے ہیں. اس دور میں بھی جو بڑے فتنے ہمارے سامنے آئے ہیں، اخلاقیات کو، دین کو اور ایمان کو تباہ کرنے والے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا اخلاقیات سے آزاد ہو جانا ہے. یہ بڑا المیہ ہے. سوشل میڈیا ایک بلیسنگ ہے اگر آپ اس کو ود ان لمٹس رکھیں. بالکل صحیح. انفارچونیٹ یہ ہوا جس وقت سوشل میڈیا آیا تو ہم نے اس کے لیے کوئی ایتھکس طے نہیں کی. جنید صاحب مجھے یہ بتائیں، ٹریفک روڈ پہ جا رہی ہے، کیوں آپ نے سرخ، سبز اور یلو اشارہ بنایا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک. نہ بنائیں اشارے، نہ بنائیں تو چلتے رہیں تو آدھے لوگ ہاسپٹل میں پہنچیں گے، آدھے گھر پہنچیں گے. بالکل صحیح بات. اور آدھے اوپر پہنچیں گے تو ہاسپٹل سے پھر اگلی منزل وہی ہے. گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹریفک کو آپ نے بغیر اشاروں کے کوئی چھوڑا ہوا ہے. حیران کن بات ہے. یہاں بھی ریڈ سائن ہونا چاہیے، یہاں بھی گرین سائن اور یہاں بھی یلو سائن ہونا چاہیے. اور یہ ترجیحات میں بھی نہیں ہے ریاست کی. اچھا، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اچھا اس نقصان کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو کئی سچویشن کھڑے کرنے پڑ رہے ہیں. کتنے سائبر لاز آ چکے ہیں. بالکل صحیح. آپ کی لیجسلیشن کا پیٹرن بدل گیا تھرو دی ورلڈ. صرف کتاب ہے بس. تھرو دی ورلڈ بدل گیا. ایکسرسائز تو ہو رہی ہے نا، تو آپ اس کے لیے پورے ڈپارٹمنٹس بند رہے ہیں. یہ ساری ایکسٹرا جو آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، آپ یہ بچ جاتی ہے اگر آپ اس کی ایتھکس طے کر لیتے. بالکل صحیح. اچھا، جب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا سبب کیا ہے جنید صاحب. سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو قائم نہیں کیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ سوشل میڈیا کی بے حیائی کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ہے. قرآن مجید نے بہت واضح کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بالکل صحیح. نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے مبارکہ، کیا نماز حیا اور معروف پیدا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ نماز ہے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ ہماری نماز حیا پیدا کر رہی ہے؟ نہ. کیا ہماری نماز سے معروف یعنی نیکی پیدا ہو رہی ہے؟ نہ. جنید صاحب، آپ ایک پودا لگاتے ہیں، آم کا درخت، کوئی درخت، آپ کوشش کرتے ہیں یہ خراب نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی پروٹیکشن کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے کوئی اینیمل گل پال رکھا ہے، کوئی پرندہ پال رکھا ہے، اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے نماز کے پودے کو میچور ہونے کے لیے ایٹماسفیئر پرووائڈ کیے؟ نماز آپ نے موم کا شے رکھی اور اس کے ارد گرد بے حیائی کی آگ جلا دی، وہ تو پگھل کے ضائع ہو جائے گا. سر میں اصل میں چاہ رہا ہوں اور تھوڑا سا اس بات ہم نے بنیادی طور پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایسا وقت بڑا کام ہے. دیکھیں سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے. ایک گھر میں 5 افراد رہتے تھے. بالکل ٹھیک. جب سوشل میڈیا آ گیا اب اس گھر میں 500 افراد رہتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ جو 495 نئے افراد آئے ہیں، ان کے لیے ہم نے کوئی ایتھکس طے نہیں کی. بالکل صحیح. یہ جتنا ایکسپینڈ ہوا ہے نا آپ کا سوشل ایریا، اتنا ہی دینی شعور ایکسپینڈ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. سر یہ بنیادی مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو کنٹینٹ سادہ، اچھا، انفارمیٹیو ہو اور با ادب ہو، تہذیب یافتہ ہو، لوگ اسے نہیں دیکھتے. کہا یہ جاتا ہے صاحب ایسا کنٹینٹ ایسا بناؤ جو فوش گفتگو ہو، فوش باتیں، وہ وائرل ہوتا ہے، اس میں پیسے ملتے ہیں. تو اب یہ اور ہر گھر سے آپ کو ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ملیں گے. آپ کو اس دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے فلٹر کیا ہوا ڈیٹا کو، وہ نہیں آنے دیتے ڈیٹا. جو نہیں ریکوائرڈ، وہ چاہتے ہیں ہماری قوم تک نہ پہنچے، نہیں پہنچتا ڈیٹا. انہوں نے اپنے گوگل بنائے، اپنے ای میل سارے نیٹ ورکنگ بنائی ہوئی ہے، اپنے فیس بک کے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں. وہ دنیا سے سعودیہ، چائنا، قطر سب نے کیا. ان کی تو ترقی نہیں رکی. وہ تو ترقی میں اور جی ڈی پی میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں. تو ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ نہ خدائی ملا، نہ وصال سلام. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ہم نے ننگے لوگ حاصل کیے نا سر. تو اب اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو آپ یہ شعور دے رہے ہیں
کہ آپ کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہ کریں, کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی نہ کریں, کوئی علمی ایکٹیویٹی نہ کریں, بس کپڑے اتاریں اور پیسے کمائیں. سر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبرز اور ٹاپ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا, جو ننگا کام کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ سلینگ ورڈ میں کیا یوز کروں آپ؟ تو یہ بد نصیبی ہے. یہ پاکستان تھا. پاکستان کا معنی کیا ہے جناب؟ پاکستان کا معنی پنجابی میں پاک پتن ہے اور عربی میں مدینہ طیبہ ہے. یہ مطلب ہے پاکستان کا جناب. اور یہ انٹروڈکشن ہے. یہ ہم اپنے نام کی لاج رکھ رہے ہیں. تو جناب صاحب سب سے بنیادی بات یہ ہے, ریلیجس ڈومین کے اندر, مذہبی دعوت و ارشاد کے ڈومین کے اندر ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے. ہم نے قوم کو شعور دینا ہے, نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے. سر اتنا بڑا, اور ڈاکٹر صاحب ایک بات, سوشل فیبرک میں آپ نے ایتھکس طے کرنی ہے, ورنہ اس سے اب ذرا ایک اسٹیٹسٹکس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کتنا آپ کا کرائم ریٹ بڑھا ہے جب سے آپ نے سوشل میڈیا کو بے لگام چھوڑا ہے. بالکل بڑا, اتنا کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے. اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں, جو کرائمز بڑھ رہے ہیں سوسائٹی میں جناب صاحب, وہ کرائم زیادہ بڑھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کی ٹرینڈز کے ساتھ لنکڈ ہے. دیکھیں نا کئی طرح کے کرائمز ہیں نا, کوئی فحاشی, اریانی, کوئی بدکاری, کوئی اس طرح کے کرائمز ہیں, کوئی چوری ڈاکے کے کرائمز ہیں, کوئی اور کرائمز ہیں. وہ کرائمز سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے جاری ٹرینڈز کے تحت آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ برائی کی جڑ کو پکڑیں. آپ کے کتنے انرجیز بچیں گی, کتنے ڈپارٹمنٹس ریلیکس میں چلے جائیں گے, سوسائٹی کے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے, اور سوسائٹی میں جو نئے نئے فتنے جنم دے رہے ہیں جن کے لیے آگے جا کے آپ نے نئی لیجسلیشن کرنی ہے, آپ نے نئے لوگ انگیج کرنی ہے تاکہ سوسائٹی کے ان مسائل کو حل کیا جائے. تو آج ان اسباب کا ہم کیوں نہیں تدارک کرتے اور وہاں سے سدے باب کیوں نہیں کرتے کہ آگے وہ گند پھیلے ہی نا. تو ہم نے اپنی قوم کی انرجی کو, اپنی یوتھ کی انرجی کو, اپنی یوتھ کی کریٹیوٹی کو اگر بچانا ہے تو ہم نے سوشل میڈیا کو کسی ڈومین میں لے کے آنا ہے. سوری ٹو کٹ یو, بات یہ ہے کہ گند تو پھیل چکا ہے, مطلب ڈیمیج از ڈن. اب وہ آپ کہیں کہ صاحب ڈیمیج ہونا ہے یا اس کو مطلب ہو چکا, جو نقصان ہونا تھا ہو چکا. اب تو بات یہ ہے کہ نقصان اسٹیجز طے کرتا جا رہا ہے. یعنی کینسر پہلے ہم سمجھ رہے تھے نا شاید فرسٹ اسٹیج, اب تو فورتھ اسٹیج بھی وہ کراس کر چکا ہے. دیکھو جو ایسا مسئلہ یہ ہے, چاہے بیماری کسی حد تک پہنچ چکی ہے, کہیں سے تو جا کے آپ نے روکنا ہے. جب چائنا میں انقلاب آیا تو یہ حال تھا کہ ہر دوسرا بندہ افیم کھا رہا تھا. جی, علامہ نے کہا نا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. آج وہی قوم دنیا کی سب سے توانا, ایکٹیو اور کریٹیو اور پرفارمنگ مثال, ٹھیک ہے, انہوں نے فیصلے کیے نا. زندہ قومیں فیصلے کرتی ہیں, اپنی خرابیوں کو ریوزٹ کرتی ہیں, اپنے کریکٹر کو, اپنے مسائل کو ریوزٹ کرتی ہیں, اس کے حل کی طرف آتی ہیں. لیکن حکومت اور ریاست مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آتا کہ کہیں ترجیح ہے اس قسم کی کوئی. بانگے درا بلند کرنا ہمارا کام ہے. ہر شخص کا جو اپنا ایک ڈومین ہے, جو اس کا ایریا اور سرکل آف انفلوئنس ہے, وہاں تک کلکم رائن و کلکم مسئولان ہو جاتی. ہر شخص اپنا نگران ہے اور اپنے ایریا آف انفلوئنس کا نگران ہے. وہاں تک تو کم از کم اس چیز کو نافذ